Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome from the academic wing of Pacific Group of Colleges. This is the Department of English Intermediate Part 1. We are going to study Book 1, Lesson number 2, Clearing in the Sky. That lesson is written by Jesse Stewart. My curiosity was aroused. ٹیکسٹ کو شروع کرنے سے پہلے جو ہمارا پریویس لیکچر تھا اس کے ساتھ اس کو لنک کرتے ہیں. اس لیکچر کے اندر یہ چیز مینشن کی گئی تھی کہ جس میں رائٹر کو بار بار اس کے فادر فورس کر رہے تھے اس پوائنٹ تک لے جانے کے لیے جہاں کوئی نئی چیز وہ اس کو دکھانا چاہ رہے تھے، اور ساتھ میں کلیم بھی کر رہے تھے کہ جو چیز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں آپ نے کئی سالوں سے وہ چیز نہیں دیکھی ہوگی. اور پھر ساتھ میں ایک کلیم یہ بھی کیا کہ جو چیز میں دکھانے جا رہا ہوں اس کو دیکھ کر آپ کو بہت سارا ماضی جو ہے وہ یاد آ جائے گا. تو اس لیے وہ رائٹر یہاں پر لکھ رہا ہے کہ مائی کیوروسٹی واز اراؤزڈ. کہتے ہیں میرا تجسس اور بھی بڑھا. کیوروسٹی، تجسس، اسٹرانگ ڈیزائر ٹو نو، انکوزیٹیونیس، میرے لگن، میری دلچسپی اور بھی بڑھی کہ کیا ایسی خاص چیز اس مقام پر ہو سکتی ہے جو مجھے دکھانا چاہتے ہیں. آئی تھاٹ، میں نے یہ سوچا، ہی ہیڈ فاؤنڈ اے نیو کائنڈ آف وائلڈ گراس، کہ شاید انہوں نے کوئی نئی طرز کا، نئے قسم کا کوئی وائلڈ گراس ڈھونڈ لیا ہو. وائلڈ گراس یعنی جنگلی گھاس، خودرو گھاس یا پلانٹس، کوئی چیزیں جو نارملی فارسٹ وغیرہ میں خود سے ہی اگاتے ہیں. وائلڈ گراس کوئی جنگلی ایسا گھاس اس کو مل گیا وہ نئی قسم کا. اور این انفیملیئر ہرب، یا میں نے سمجھا کہ کوئی انفیملیئر، کوئی ان نون، ان ایکوینٹڈ، کوئی انجانی سی ہرب، کوئی جڑی بوٹی، کوئی پلانٹ، کوئی ایسی چیز انہوں نے شاید دریافت کر لی ہو، دیکھ لی ہو، ڈھونڈ لی ہو. اور اے نیو کائنڈ آف اے ٹری، یا میں سمجھا ہو سکتا ہے کوئی نئی قسم کا درخت ڈھونڈ لیا ہو. یعنی جنگل کے اندر جو ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی نئی قسم کا گھاس ہوگا، کوئی جڑی بوٹی ہوگی، کوئی ایسا انوکھا طرز کا کوئی درخت شاید انہوں نے ڈھونڈ لیا ہو. فور، کیونکہ، یا فور کا مطلب بیکاز کی سینس میں ہے. فور کیونکہ آئی ریممبرڈ دا ٹائم، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ وقت یاد تھا. ہی ہیڈ فاؤنڈ اے کافی ٹری ان آور ووڈس، کہ ہمارے انہی جنگلات میں، اسی جنگل میں، درختوں کے اندر ایک دفعہ انہوں نے آ کافی ٹری، ایک کافی کا درخت ڈھونڈا تھا. اٹس ایز فار ایز آئی نو دا اونلی ون آف اٹس کائنڈ گروئنگ ان آر کنٹری. ان آر کنٹری یعنی ہمارے اس ولیج ایریا میں، ہمارے اس جگہ پر، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ کافی ٹری اپنی نوعیت کا واحد درخت تھا. ایسا درخت اور کوئی کافی کا نہیں تھا. تو ایک دفعہ انہوں نے یہ بھی ڈھونڈا اور بڑی حیرت کے ساتھ سب کو دکھایا. تو اب بھی میں یہی فیل کر رہا تھا کہ شاید کوئی ایسا گھاس، کوئی جڑی بوٹی، کوئی ایسا درخت انہوں نے انوکھوں سے ڈھونڈ لیا ہوگا جو ہمیں دکھانا چاہتے ہیں. اونلی ٹوائس ڈیڈ مائی فادر اسٹاپ، صرف 2 ہی دفعہ میرے والد صاحب رکے. ٹو وائپ دا سویٹ فرام ہز آئیز، اپنی آنکھوں سے پسینہ صاف کرنے کے لیے میرے والد صاحب صرف 2 ہی دفعہ رکے. ایک تو یہ نوٹ کر لیں کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ پیراگراف ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے، اور یہ بورڈ کے پیپرز میں آ بھی چکا ہے. اونلی ٹوائس، صرف 2 دفعہ، ڈیڈ مائی فادر اسٹاپ، میرے والد صاحب رکے. ٹو وائپ دا سویٹ، پسینہ صاف کرنے کے، وائپ صاف کرنا. فرام ہز آئیز ایز ہی کلائمب دا سیکنڈ اسٹیپ بلف، کہ جو ہی وہ دوسری اسٹیپ بلف یعنی کھڑی چٹان، بلف جیسے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، کھڑی چٹان کو، سیدھی چٹان کو، جس کو عمودی ڈھلوانی چٹان کہتے ہیں، بالکل اسٹریٹ. سیکنڈ اسٹیپ بلف ٹورڈ دا فنگرز آف دا پائنس، صنوبر کی انگلیوں کی طرف. دوسری کھڑی چٹان پر چڑھتے ہوئے میرے والد صاحب صرف 2 دفعہ پسینہ صاف کرنے کے لیے رکے. وی ریچ دا لمبلیس ٹرنکس آف دیز ٹال اسٹریٹ پائنس، کہ ہم ان ٹال اسٹریٹ پائنس کہ ان لمبے سیدھے صنوبر کے درختوں کے بغیر انگلیوں والے، لمبلیس بغیر انگلیاں یعنی بغیر شاخوں والے تنے تک پہنچ گئے. لمبلیس جس کی برانچز نہ ہوں، وداؤٹ برانچز، باؤلیس. ہوز برانچز ریچ ٹوورڈ دا بلو ڈیپتھ آف اسکائی، کہ جس کی برانچز، شاخیں جو ہیں وہ نیلے گہرے آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں. لمبس جیسے تنا ہے، تنے کے ساتھ مین برانچز ہوتی ہیں، برانچز کے اوپر پھر فردر لمبس ہوتے ہیں جن کے اوپر لیوز ہوتے ہیں. زیادہ لیوز ختم ہو گئے، لمبس بھی اس کے ختم ہو گئے، اور صرف اب تنا ہے اور اس کے ساتھ اس کی برانچز ہیں، لمبس نہیں ہے، اس لمب لیس. لیکن لمب کی ٹرانسلیشن ہم صاف ذرا شاخیں کرتے ہیں. برانچز ریچ ٹوورڈ دا بلو ڈیپتھ آف اسکائی. اب ہم ان
شاخوں کی طرف جا رہے تھے جو نیلے گہرے آسمان کی طرف اٹھی تھی. اور the white cloud was now gone, یا پھر ان سفید بادلوں کی طرف جو کہ اب تک جا چکا تھا, یا وہ بادل جب تک چھٹ چکے تھے یعنی ختم ہو چکے تھے. کیونکہ پچھلے لیکچرز کے اندر ہم نے پڑھا کہ جب وہ اس پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو انہیں فیل ہوا کہ صنوبر کے درختوں کی انگلیاں جیسے سفید بادلوں میں اٹکھیلیاں کر رہی تھیں. اس وقت سفید بادل وہاں پر موجود تھے, لیکن کہتے ہیں اب جب ہم ان لمبے صنوبر کے درختوں تک پہنچے تو ان کی شاخیں جو نیلے گہرے آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں یا ان بادلوں کی طرف تھیں جو کہ اب تک ختم ہو چکے تھے. تو وہاں پر I saw a clearing, تو وہاں پر میں نے ایک کلیئرنگ دیکھی. کلیئرنگ, صاف ستھری جگہ, اور یہی ہمارا لیسن بھی ہے. کلیئرنگ ان دا اسکائی. ان دا اسکائی ایڈیومیٹک ایکسپریشن ہے جس کا مطلب ہے آسمانوں پر, مینز کے بلندیوں پر, اونچی جگہ پر, اور کلیئرنگ ایک صاف ستھری جگہ کو کہتے ہیں. اور عام طور پر یہ کلیئرنگ جو ہے یہ کسی روم کے اوپر یا فلور پر نہیں ہوتی, یہ جھاڑیوں میں اور جنگلوں میں درمیان میں جو صاف ستھرا کوئی ٹکڑا اگر زمین کا آ جائے تو دیٹس کالڈ کلیئرنگ. تو کلیئرنگ ان دا اسکائی یعنی بلندیوں میں یا اونچی جگہ پر ایک صاف ستھری جگہ, یہ صاف ستھرا مقام یا صاف ستھرا زمین کا ٹکڑا. تو I saw a clearing, تو میں نے ایک کلیئرنگ دیکھی, یعنی جنگل کے درمیان میں میں نے ایک صاف ستھرا زمین کا ٹکڑا دیکھا. A small clearing, جو کہ ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا تھا, not more than 3/4 of an acre, جو کہ 1 ایکڑ کے 3/4 حصے سے زیادہ نہ تھا. یہ امپورٹنٹ لائنز ہیں ریگارڈنگ کوشچنز. اس پہ کوشچن بھی آتا ہے اس کی ڈسکرپشن کے حوالے سے کہ جو پیچ وہاں پر اس نے دیکھا اس کی ڈسکرپشن. تو I saw a clearing, تو میں نے وہاں پر ایک صاف ستھرا زمین کا ٹکڑا دیکھا. A small clearing, ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا, not more than 3/4 of an acre, جو کہ 1 ایکڑ کے 3/4 حصے سے زیادہ نہ تھا. In the heart of this wilderness, wilderness ویرانہ بنجر صاف جنگل ہے چاروں طرف. ہارٹ کہتے ہیں سینٹر, بالکل اس ویرانے کے مرکز کے اندر, رائٹ آن دا ماؤنٹین ٹاپ, پہاڑ کی این چوٹی پر, اس ویرانے کے منظر میں وسط میں این وسط میں میں نے ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا دیکھا جو کہ 1 ایکڑ کے 3/4 حصے سے زیادہ بڑا نہ تھا. Now you're coming to something son, بیٹے اب تم آ گئے اس جگہ کچھ چیز دیکھنے والے ہو یا کچھ چیز دیکھنے تم لگے ہو. He said, انہوں نے کہا, as he pushed down the top wire, جو ہی انہوں نے سب سے اوپر والی تار کو نیچے دھکیلا, so he could cross the fence, تاکہ اس فینس کو, اس باڑ کو جو جنگلہ ہے, باؤنڈری, بیریئر, ہیج, اس کو کراس کر سکیں. تو جو ہی اس باڑ کو نیچے دھکیلا تاکہ ہم اس کو کراس کر سکیں, ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی بیٹے اب تم آ گئے ہو وہ چیز دیکھنے, یعنی جس کے لیے میں اتنا ایکسائٹڈ تھا اور اتنی دیر سے ہم ٹریولنگ کر رہے تھے, اب تم آ گئے. This is something I want you to see, کہتے یہ ہے وہ چیز جو میں دکھانا چاہتا تھا آپ کو. Who did this, I asked. رائٹر کہتا ہے I asked, میں نے پوچھا, who did this, کہ یہ کام کس نے کیا. Who cleared this land, اس زمین کو کس نے صاف کیا. And fenced it, اور کس نے اس کے گرد بیریئر لگایا, کس نے باؤنڈری لگائی. فینس یعنی باڑ کس نے لگائی. fenced it against what, اور اگر باڑ بھی لگائی تو کس چیز کے خلاف, کیونکہ جنگل کی اتنا اوپر کوئی شخص آتا نہیں ہے, تو کس چیز سے بچنے کے لیے اس کے گرد جنگلہ یا بیریئر یا باڑ لگائی. Stray cattle, if they ever get out of the pasture, he answered me curtly, اس نے بڑی curtly, بے اتنائی سے, لاپرواہی سے مجھے جواب دیا. abruptly, curtly means abruptly, uncivilly, bluntly, فوراً, لیکن بڑا بے اتنائی سے مجھے جواب دیا کہ اسٹرے کیٹل, کہ جو وانڈرنگ بھٹکے ہوئے مویشی ہیں, اگر کبھی وہ پاسچر سے نیچے چراگاہوں سے نکل کر اوپر آ جائیں تو ان سے بچانے کے لیے میں نے اس کے گرد باڑ لگا دی. I cleared this land, میں نے اس زمین کو صاف کیا. And I fenced it, اور میں نے ہی اس کے گرد جنگلہ لگایا. But why did you ever climb to this mountain top and do this, I asked him. میں نے ان سے پوچھا, لیکن آپ اس پہاڑ کی چوٹی پر کیوں چڑھے اور یہ سب یہاں پر کیوں کیا. Look at the fertile land we have in the valley, کہتے فرٹائل لینڈ اگر دیکھنی ہے, اب زرخیز زمین ہماری وادی میں موجود ہے. آپ یہ جو کاشتکاری آپ نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے کی, آپ یہی کاشتکاری نیچے وادی میں بھی کر سکتے تھے, وہاں بھی تو یہ زمین زرخیز موجود ہے. فرٹائل, ہی laughed, وہ ہنسے اور کہا, وہ زرخیز. As he reached down, جو ہی وہ نیچے جھکے, and picked up a double handful, double handful
یعنی دونوں ہاتھ بھر کر, filled with both hands, دونوں ہاتھ بھر کر, of leaf wrought loam, جو ہی وہ جھکے اور اپنے دونوں ہاتھ بھرے لیف راٹ, لیف پتے کو کہتے ہیں, راٹ کہتے ہیں ڈیکے, ڈیکمپوز, گلے سڑے پتوں والے, جو لوم, لوم کہتے ہیں زرخیز مٹی کو, سوئل مڈ کلے, کہ دونوں ہاتھ گلے سڑے پتوں سے بھری زرخیز مٹی کو جو ہی اٹھایا تو وہ بولے وہ زرخیز ہے, اور کہا دس از دا لینڈ سن, بیٹے یہ ہے زمین, دس از اٹ, یہ ہے وہ چیز. I've tried all kinds of land, میں نے ہر طرح کی زمینوں کو آزمایا ہے اور یہ ہے اصل زمین, اور ساتھ ہی دونوں ہاتھ بھرے جس کے اندر ان کے پاس زرخیز مٹی تھی پتوں سے مکس کی ہوئی, ڈیکمپوزڈ فلاورز, لیوز کے ساتھ. Then he smelled the dirt, پھر انہوں نے اس ڈرٹ کو, مڈ کو, سوئل کو, مٹی کو سونگھا. He whiffed, whiffed mean inhale, smell, sniff کرنا. He whiffed and whiffed the smell of this wild dirt, انہوں نے اس جنگلی مٹی کو بار بار سونگھا into his nostrils, اپنے نتھنوں کے اندر. Just like fresh air, he said, اور ساتھ ہی کہا کہ بالکل تازہ ہوا کی سی خوشبو ہے. As he let the dirt run, جو ہی انہوں نے مٹی کو گرنے دیا, run between his fingers, یعنی دونوں ہاتھ بھرے ہوئے تھے, انگلیاں کھولی تو مٹی نیچے گرنے لگی, اور سونگھ کر کہتے ہیں کہ بالکل تازہ ہوا کی سی خوشبو ہے. It's pleasant to touch too, he added, ایڈڈ کا مطلب ہوتا ہے مزید کہنا, further said, he added, انہوں نے مزید کہا کہ اس کو چھونا بھی اچھا لگتا ہے. But dad, I said, میں نے کہا لیکن ابا جان, آگے ڈیش مینز کے بعد وہ جذبات میں آ کر رائٹر نے روک لی. But dad means کہ پھر بھی اگر جہاں مٹی کو چھونا اچھا لگتا ہے, اس کی فریش ایئر جیسی خوشبو ہے, پھر بھی آپ بیمار ہیں, اتنا پیدل آپ کو نہیں چلنا چاہیے, اتنی دور کاشتکاری نہیں کرنی چاہیے. وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے. I know what you think, he interrupted. تو اس نے, یعنی اس کے والد نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا, مجھے پتا ہے تم کیا سوچ رہے ہو. I know what you think. Your mother thinks the same thing. تمہاری ماں بھی یہی سوچتی ہے. She wonders, وہ حیران ہوتی ہے, why I ever climbed to this mountain top, کہ میں اس پہاڑ کی چوٹی پر کبھی کیوں چڑھا. To raise my potatoes, yams and tomatoes. To raise mean to grow, to cultivate, کاشت کرنے کے لیے, اگانے کے لیے. My potatoes, اپنے آلو کاشت کرنے کے لیے. Yams, اپنے کچالو کاشت کرنے کے لیے. ٹومیٹوز, اور ٹماٹر کاشت کرنے کے لیے. میں اس پہاڑ کی چوٹی پر کبھی کیوں چڑھا, جیسے تم حیران ہو رہے ہو ایسے تمہاری ماں بھی حیران ہوتی ہے. بٹ جیس ہی آلموسٹ وسپرڈ, تقریباً انہوں نے سرگوشی کرتے ہوئے, نیم سانسوں کے ساتھ, وسپرڈ سرگوشی کرنا, ہلکی آواز, کیونکہ ہانپ رہے تھے وہ, تو سانس پورا نہ آنے کی وجہ سے آواز بھی پوری نہیں نکل رہی تھی, تو تقریباً ہانپتے ہوئے انہوں نے کہا, اینی تھنگ گرون اے نیو گراؤنڈ, کہ کوئی بھی چیز جو نئی زمین پر اگتی ہے, لائک دس, اس طرح کی, یعنی جیسے پہاڑ کی چوٹی ایک نئی زمین ہے, عام طور پر کاشتکاری یہاں پر نہیں ہوتی, تو اس طرح کی نئی زمین پر جو چیز بھی اگتی ہے, ہیز اے بیٹر فلیور, فلیور مین ٹیسٹ, اس کا ہمیشہ ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے, بہتر ٹیسٹ ہوتا ہے. ویٹ انٹل مائی ٹومیٹوز آر رپ, کہتے ہیں انتظار کرو جب تک کہ میرے ٹماٹر پک جائیں, رپ پک جائیں. You will never taste sweeter tomatoes in your life, تم نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ میٹھے ٹماٹر کبھی بھی ٹیسٹ نہیں کیے ہوں گے. They'll soon be ripe too, وہ جلد پک بھی جائیں گے. I said, میں نے کہا, رائٹر کہتا ہے میں نے کہا کہ ہاں یہ ٹماٹر جلد پک جائیں گے. I looked at the dozen or more rows of tomatoes, میں نے 1 درجن جیسے زیادہ قطاریں ٹماٹروں کے دیکھی. On the lower side of the patch, patch mean وہ piece of land, area, spot, وہ جو ان کے پاس ایریا تھا, کلیئرنگ جو تھی, اس کے نچلے حصے میں نے 1 درجن سے زیادہ قطاریں ٹماٹروں کی دیکھی. Then above the tomatoes, پھر ان ٹماٹروں کے اوپر were a half dozen rows of yams, آدھا درجن قطاریں یمز کی تھیں. Above the yams were perhaps 3 dozen rows of potatoes, شاید 3 درجن قطاریں آلو کی تھیں ان کے اوپر. اب اس پیچ کی کلیریفیکیشن جس پہ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ سب سے پہلے اس نے کہا I looked at the dozen or more rows, تو تقریباً 1 درجن یا اس سے زیادہ قطاریں ٹماٹروں کی اس پیچ پر. above the tomatoes were a half dozen rows of yams, ٹماٹروں کے اوپر آدھا درجن قطاریں کچالوں کی. above the yams, اور ان کچالوں کے اوپر شاید 3 درجن قطاریں آلو کی تھی. I don't see a weed in this patch, I laughed, میں ہنسا اور میں نے کہا I don't see a weed in this patch, کہ اس پیچ میں, اس صاف ستھرے ٹکڑے کے اندر مجھے کوئی ویڈ, کوئی جنگلی بیج, کوئی
خود رو گھاس جو ہے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. وونٹ دے گرو ہیئر, کیا وہ یہاں نہیں اگتے؟ آئی وونٹ لیٹ دیم, ہی سیڈ, انہوں نے کہا میں اگنے نہیں دیتا, وہ اگتے تو ہیں لیکن میں انہیں اگنے نہیں دیتا, آئی وونٹ لیٹ دیم. ناؤ دس از واٹ آئی ہیو بین وانٹنگ یو ٹو سی. تو کہتے بیٹے یہ تھی وہ چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا. دس از دا کلینسٹ پیچ آئی ایور سین, آئی بریگڈ. رائٹر کہتا ہے کہ اب میں نے بھی شیخی بگھارتے ہوئے کہا کہ ہاں یہ تو سب سے زیادہ صاف ستھرا ٹکڑا ہے جو شاید میں نے کبھی دیکھا ہو. بٹ آئی اسٹل ڈونٹ سی, اس سی کو میں نے انڈر لائن کیا, اس سی سے مراد دیکھنا نہیں, اس سی سے مراد ہے observe, انڈرسٹینڈ, سمجھنا. بٹ اسٹل آئی ڈونٹ سی, لیکن ابھی تک میں سمجھ نہیں پایا وائی یو کلائم دی ٹاپ آف دس ماؤنٹین, کہ آپ اس پہاڑ کی چوٹی پر آخر کیوں چڑھے تھے, ٹو کلیئر دس پیچ, اس پیچ کو, ٹکڑے کو صاف کرنے کے لیے. اینڈ یو ڈیڈ آل دس اگینسٹ یور ڈاکٹرز آرڈرز, اور یہ سارے کا سارا آپ نے اپنے ڈاکٹرز کے احکامات کے خلاف کیا. وچ ون, ہی آسکڈ لافنگ, انہوں نے ہنستے ہوئے کہا وچ ون, یعنی کون سے احکامات. دین ہی سیٹ ڈاؤن آن اے بگ اوک اسٹمپ, پھر یہ بات کرنے کے بعد وہ ایک بڑے اوک, اوک ایک درخت کا نام ہے, شاہ بلوت کا درخت, اسٹمپ تنا کو کہتے ہیں, دا باٹم اسٹمپ, ٹیل اینڈ. A big oak stump, ایک بڑے شاہ بلوت کے تنے پر بیٹھ گیا. And I sat down a small black gum stump near him, اور میں بھی ان کے نزدیک ایک چھوٹے سے black gum stump, ایک لچکدار تنے کے اوپر ان کے نزدیک میں بھی بیٹھ گیا. This was the only place on the mountain, اس پہاڑ پر یہ واحد جگہ تھی, where the sun could shine to the ground, جہاں سورج کی روشنی زمین تک پہنچ رہی تھی. ادروائز جنگل اتنا گھنا تھا کہ سورج کی روشنی بھی نیچے نہیں پہنچ پا رہی تھی. اینڈ آن دا لوور سائڈ آف دا کلیئرنگ, اور پھر اس صاف ستھری جگہ کے نچلے حصے میں, دیر واز اے رم, وہاں پر مجھے ایک رم یعنی سرکل, ایک برنک, ایک بارڈر سا نظر آیا, یا ایک دائرہ, ایک حلقہ سا نظر آیا. اب شیڈو, سائے کا ایک حلقہ, یہ حلقہ اس طرح سے لکھا جائے گا, اس کا مطلب ہوتا ہے سرکل, دائرہ. ایک حلقہ سا نظر آیا سائے کا, اوور دا روز آف ڈارک اسٹالورٹ پلانٹس, اسٹالورٹ کہتے ہیں اسٹرانگ, فزیکل اسٹرانگ, ہیلدی, طاقتور پودے, لوڈڈ ود گرین ٹومیٹو, سبز ٹماٹروں سے لدے ہوئے طاقتور ان پودوں کے اوپر مجھے سائے کا ایک ہلکا سا نظر آیا, دائرہ نظر آیا. واٹ از دا ریزن فار یور پلانٹنگ دس پیچ اپ ہیئر, آئی آسکڈ, میں نے اسے پوچھا کہ اس پیچ, اس ٹکڑے کی کاشت آپ نے پہاڑ کی چوٹی پر آ کے کی, اس کی کیا ریزن ہے, نیچے وادی میں کر لیتے, پہاڑ کی شروع میں چوٹی پر کیوں کی. 20 times in my life, he said, انہوں نے کہا میری زندگی میں 20 دفعہ, 20 times محاورت نے استعمال ہے, 20 دفعہ یعنی کئی دفعہ, for so many times, a doctor has told me to go home, کہ ڈاکٹرز نے مجھے کہا کہ میں گھر جاؤں, and be with my family, اور میں اپنے خاندان کے ساتھ رہوں, as long as I could, جتنا عرصہ میں زندہ رہ سکتا ہوں میں گھر جاؤں اور اپنے خاندان میں رہوں. told me not to work, اور ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ کام بھی میں کوئی نہ کروں, not to do anything, کچھ بھی نہ کروں, but to live and enjoy the few days I had left with me, بس میری زندگی کے جو بقیہ دن ہیں میں جاؤں گھر میں رہوں اور خوشی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاروں. یہ بات ڈاکٹرز نے مجھے زندگی میں کئی دفعہ کہی. if the doctors have been right, he said, انہوں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر اپنی باتوں میں ٹھیک تھے, he said, winking at me, winking at یعنی blink, flutter, آنکھ جھپکاتے ہوئے, میری طرف آنکھ جھپکاتے ہوئے کہا کہ اگر ڈاکٹرز اپنی باتوں میں ٹھیک تھے تو I have cheated death many times, تو پھر اس کا مطلب ہے میں موت کو بھی کئی دفعہ دھوکہ دے چکا ہوں. Now I've reached the years, اب میں ان سالوں تک پہنچ چکا ہوں, the good book allows to man in his lifetime upon this earth, اس زمین پر جو گڈ بک ہے, جو ہماری الہامی کتاب ہے according to Christian, the Bible, جو الہامی کتاب ہے, قسمت مقدر کی کتاب, اس زمین پر جو اوسطاً زندگی الاؤ یا اجازت دیتی ہے, میں اس عمر تک پہنچ چکا ہوں. اور وہ اوسطاً عمر کیا ہے, 3 years and 10. 3 score, score کا مطلب ہوتا ہے 20, means 20. 3 score means 60 years and 10, اور 10 یہ ہو گئے 70 سال. 3 score and 10 means 70 سال, کہ اب میں 70 سال کی عمر تک پہنچ چکا ہوں. 70 سال اس زمین پر ایک ایوریج اسپین آف لائف ہے جو ہماری قسمت مقدر کی الہامی کتابوں میں موجود ہے. اب میں اس عمر تک پہنچ چکا ہوں. تھینک یو ویری مچ.